جی پہلی بات ہماری ایک اصولی پالیسی ہے جس پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ حتی الامکان عمل ہو. ہم عام طور پر شخصیات کا نام لے کر یا ایون جماعتوں کا نام لے کر تبصرہ یا تنقید نہیں کرتے. ہاں کوئی فرقہ باطل ہو، ایسے باطل فرق یعنی کہ جن کے تصورات ہی مین اسٹریم امت کی اس سے ہٹ گئے ہوں، کوئی انکار سنت میں مبتلا ہے، کوئی ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرے تو بات الگ، ورنہ عموم کے اعتبار سے ہماری کوشش ہوتی ہے حتی الامکان، کہیں انتہائی شدید ضرورت ہو تو بات الگ ہو جائے گی، کہ افراد کا نام اور تحریکوں یا جماعتوں کا نام لے کر ہم تنقید یا تبصرے سے حتی الامکان گریز کرتے. نمبر 1 سوال آ گیا تو پہلے 2-3 اصولی بات سمجھ لیتے ہیں. جہاں تک بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امت کا 1/3 حصہ وہ اردو سمجھتا ہے، کچھ اکثر بولتے بھی ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کو اگر آپ شامل کر لیں. اور اردو یا ہندی؟ جی اردو یا ہندی بالکل. تو 1/3 حصہ امت کا ایسے افراد پر مشتمل جو اردو یا ہندی سمجھتے ہیں. تو بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سننے والوں کی تعداد تو اب لاکھوں سے بھی کروڑوں کی بات ہے الحمدللہ. اور یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ میں کسی شخصیت سے استفادہ کروں تو میں ان کو اپنا محسن سمجھوں اور میں کہوں جی میں نے ان سے استفادہ کیا. اس معنی میں کوئی کہتا ہے کہ وہ میرے استاد ہیں تو ایسے تو لاکھوں افراد آپ کو ملیں گے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے مینٹور ہیں. کوئی یہ کہے گا ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے مربی ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے محسن ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد ہیں. ایسے تو لاکھوں افراد ملیں گے. تو کوئی اتنا کریڈٹ دیتا ہے ان کو یا ذکر کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس سے مجھے ایک لفظ سکھا دیا وہ میرا استاد ہے، میں اس کا غلام ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک عجیب مسئلہ معروف ہے کہ کسی یعنی کتے سے متعلق کوئی مسئلہ تھا، میں وہ بیان نہیں کر رہا ابھی، تو کسی شخص نے جو صفائی ستھرائی کا کام کرتا تھا اس نے اس بارے میں امام صاحب کو ایک بات سمجھائی. تو امام صاحب اس کو دیکھ کر اس کے احترام میں کبھی کبھی کھڑے ہوتے تھے، اس کا ادب کرتے تھے، بھائی یہ فلاں بات اس نے مجھے سمجھائی. تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. یہاں تک تو اصولی بات آ گئی. اگلی بات ہے کہ جن محترم ساتھی کا صاحب کا انہوں نے ذکر فرمایا ان کے بعض معاملات ایسے ہیں کہ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود حیات ہوتے تو وہ اتفاق نہ کرتے. قرآن پاک ایک اصول ہمیں دیتا ہے اختلاف رکھنا ایک شے، لیکن جدال احسن وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال بھی کرو، جھگڑا کرو، ڈیبیٹ کرو، اختلاف رکھو تو احسن طریقے پر. قرآن پاک یہاں تک بتاتا ہے سورہ انعام میں آیت نمبر 108 میں کہ ان مشرکین کے بتوں کو گالیاں مت دو ورنہ پلٹ کر تمہارے معبود برحق اللہ کو برا بھلا کہیں گے. قرآن پاک تو یہ اصول ہمیں عطا کرتا ہے. تو جن محترم صاحب کا ذکر کیا گیا ان کے معاملات میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دینی مزاج اور وقار سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں، اور کئی باتیں ایسی ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب اگر حیات ہوتے تو قطعاً اتفاق نہ کرتے، بلکہ اگر شاید ان تک بات پہنچتی تو ان کو سمجھاتے بھی. آخری بات جو ہمارے بھائی نے کہی ہے کہ بھائی وہ اب وہ نام لیتے ہیں تو اس سے تنظیم کی دعوت کو نقصان تو نہیں پہنچے گا. اب دیکھیے بہت سی باتیں ہمارے اختیار میں تو نہیں ہیں. اب کسی نے استفادہ کیا اور وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، البتہ سننے والوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری زندگی کس کام میں لگی. کیا معاذ اللہ وہ اسلاف پر بحثیں کرنے میں لگی؟ کیا وہ فقہی مسائل کے میدان میں داخل ہو کر اپنی عقول لڑانے اور اپنی آرا پیش کرنے میں لگی؟ کیا وہ مسلکی اختلاف پر بحثوں کو چھیڑنے میں لگی؟ کیا وہ افراد اور شخصیات کے اوپر بازاری قسم کے انداز سے کلام کرنے؟ استغفر اللہ، قطعاً نہیں. ان کی زندگی لگی خدمت قرآنی میں، ان کی زندگی لگی اقامت دین کی جد و جہد کے تعلق سے. اور آخری بات ہے کہ میں بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کا شاگرد ہوں، میں ان کا روحانی بیٹا ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں، میرے محسن ہیں. دیکھنے کی بات ہے کہ اگر میں کسی کو اپنا استاد کہہ رہا ہوں تو ان کی زندگی کے مقصد سے میں کتنا ہم آہنگ ہوں. میرے نزدیک، ہمارے نزدیک وہ سب معتبر ہیں، قابل احترام ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کو اپنا محسن سمجھتے ہیں. مگر ڈاکٹر صاحب خود کہتے تھے یار اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، بیعت کرو میرے ہاتھ پر. مجھ سے محبت ہے تو آؤ اس کام میں لگو جس کام میں لگا ہوں. مجھ سے محبت ہے تو اقامت دین کی جد و جہد کے اندر آؤ، اجتماعیت اختیار کرو، بیعت کرو اور اپنا تن من دھن اس کام میں لگانے کی کوشش کرو. تو واقعتاً میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی واقعتاً اپنے آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کا شاگرد کہے یا ان کو واقعتاً اپنا بڑا اور محسن مانے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اخلاقی کم از کم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مشن جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا تھا رحمۃ اللہ علیہ، جس میں ان کی پوری زندگی لگ گئی، زندگی پوری قربان ہو گئی، اس کام میں بالفعل وہ لگے، تو میں سمجھتا ہوں واقعتاً پھر ہم کہیں کہ ہم ان کے شاگرد اور وہ ہمارے استاد ہیں.